عن عائشة قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعث أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمية يقول كل امرئ مسبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، یعنی مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ دونوں بیمار ہو گئے اور سخت بخار ہو گیا آپ کو وبا کی وجہ سے، یعنی مدینہ المنورہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، تو سخت بیماریاں تھیں یہاں پر، وبائیں تھیں، آفت زدہ علاقہ تھا یہ۔ تو جب حضور تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال جو ہیں ان کو بخار ہو گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کو بخار ہوتا تو آپ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے لیکن موت جو ہے اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، یعنی موت کو یاد کیا کرتے تھے بیماری کی حالت میں، بخار کی حالت میں۔ اور فرماتی ہیں وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمْيَ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ، تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا بخار اتر جاتا، حضرت ابو بکر کو بخار جب آتا تو آپ یہ شعر پڑھتے کہ انسان اپنے گھر میں بے فکر ہو کر صبح کرتا ہے لیکن موت جو ہے اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ اور حضرت بلال کا جب بخار اتر جاتا تو وہ اس وقت یہ شعر پڑھا کرتے تھے یقول الا لیت شعری هل ابیتن لیلتن بواد وحولی اذخر وجلیل۔ آپ یہ شعر پڑھتے کہ کاش میں وادی مکہ میں ایک رات رہتا اور اذخر اور جلیل گھاس جو ہے وہ میرے سامنے ہوتا، یعنی مکہ المکرمہ کی آب و ہوا کو آپ یاد کرتے۔ اذخر ایک پودے کا نام ہے، اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اس پودے کی آڑ میں اور اس کے پاس جو ہے بچھو اور سانپ جو ہیں یہ اپنا بسیرا کرتے ہیں، اپنا ٹھکانہ کرتے ہیں۔ تو آپ مکہ المکرمہ کی سرسبز و شاداب جگہوں کو یاد کر کے آپ فریاد کیا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ کاش کہ مجھے وہاں ایک رات گزارنے کا موقع مل جاتا۔ مکہ کو یاد کرتے، وہاں کی آب و ہوا کو، وہاں کی سرسبز زمین کو یاد کرتے۔ وَهَلْ أَرَدًا يَوْمًا مِيَاهُ مَجِنَّةٌ وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلٌ، وہاں کی ساری چیزوں کو یاد کرتے، کہتے کہ کاش کہ مجھے مجنہ کا پانی پینا میسر آ جاتا، شامہ اور طفیل میرے سامنے ظاہر ہو جاتے۔ یہ وہاں کے مقامات ہیں اور ان جگہوں کے نام ہیں جو خوبصورت علاقے تھے اور خوبصورت مقامات تھے، اور یہ پانی جو ہے وہاں کا اس کو بھی یاد کر کے حضرت بلال فریاد کیا کرتے تھے اللہم لعن شیبۃ بن ربیعۃ و عتبۃ بن ربیعۃ و امیۃ بن خلف کما اخرجونا من ارضنا الی ارض الوباء۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بد دعا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت بلال اور حضرت ابو بکر کی اس فریاد کو دیکھ کے حضور نے یہ دعا مانگی کہ آپ کے صحابہ جو تھے وہ مکہ کو یاد کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف پر لعنت کر، ان کو ملعون بنا دے، ان پر لعنت کا نزول کر کہ انہوں نے ہمیں اپنی رحمت والی زمین سے نکال کر وبا والی زمین کی طرف منتقل کر دیا۔ یعنی کہ کفار مکہ جو ہیں وہ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا کرتے تھے اور اس قدر جینا حرام کر دیا تھا مسلمانوں کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آبائی علاقہ
وہ مقام جس جگہ پر حضور پیدا ہوئے تھے یعنی مکہ المکرمہ، وہ چھوڑنا پڑا حضور کو، ہجرت کرنے پر آقا مجبور ہو گئے۔ تو حضور نے پھر یہ دعا کی کہ اے اللہ ان پر لعنت کر کہ انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ایک اچھے علاقے کو چھوڑ کر ہم وبا والی زمین کی طرف منتقل ہو گئے۔ اور مدینہ میں پہلے جیسا کہ میں نے 12 مرتبہ عرض کر دیا کہ اس کو یثرب کہا جاتا تھا، وباؤں کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر، یہاں پر جو بھی آتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا۔ تو حضور نے یہ دعا مانگی اور پھر عرض کیا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الینا المدینہ تھا، اے اللہ چونکہ اب آگے مدینہ میں، مکہ چھوڑ کر مدینہ آگے، تو اب دعا مانگی کہ اے اللہ مدینہ شریف کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، کہ حبنا مکہ تھا، جیسا کہ ہم مکہ المکرمہ سے محبت کرتے تھے، محبت کرتے ہیں، جیسا کہ مکہ ہمیں پیارا تھا ایسے ہی مدینہ ہمیں پیارا بنا دے۔ اور اگلے جملے بڑے قابل غور ہیں، فرمایا او اشدہ، بلکہ مکہ سے بھی زیادہ مدینہ ہمارے لیے پیارا کر دے۔ اور یہ جو ہے نا آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مدینہ منورہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے قباحت والی۔ مکہ المکرمہ بھی عظمت والا ہے، مدینہ المنورہ بھی عظمت والا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں مکہ المکرمہ کی عزت کم ہے اور مدینہ کی زیادہ ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر مومن مسلمان جو ہے وہ مکہ المکرمہ کو بھی اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہے اور مدینہ المنورہ کو بھی اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا میلان جو ہوتا ہے نا وہ مدینہ المنورہ کی طرف ہوتا ہے، مکہ المکرمہ کی بنسبت مدینہ المنورہ میں زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے، ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور اکثر حجاج کرام اور لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ اپنا زیادہ قیام جو ہے وہ مدینہ میں رکھواتے ہیں، یعنی اگر کسی کے 21 دن کا ٹور ہے تو وہ 15 دن اپنے مدینہ منورہ میں رکھواتا ہے عمرے پر جو گیا، تو پیچھے جو 6-7 دن بچتے ہیں وہ مکہ المکرمہ میں، یعنی کہ مدینہ المنورہ سے لوگ زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اور وہ ان کی اپنی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ وہ حضور کی اس دعا کی وجہ سے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ ہمیں مدینہ المنورہ پیارا کر جیسا کہ مکہ ہمیں پیارا ہے، بلکہ مکے سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، او اشدہ، مدینہ المنورہ کی محبت زیادہ کر دے۔ اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا، اور اس کے سا اور مد میں برکتیں نازل فرما۔ سا اور مد ناپنے تولنے کا ایک برتن ہے، جیسا کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا 1 کلو کا پتھر ہے، ایک آدھا کلو کا پتھر ہے، 1 پاؤ کا پتھر ہے، تو اسی طرح مد سمجھ لیں، 2 مد سمجھ لیں، 3-4 مد، اور سا جو ہے یہ 234 تولے کا جو وزن ہوتا ہے اس کو سا کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے اس کے لیے بھی دعا مانگی کہ اے اللہ ہمارے ان ناپنے اور تولنے والے برکتوں میں برتنوں کے اندر برکتیں نازل فرما۔ وَصَحِّحَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اور مدینہ کی آب و ہوا کو ہمارے لیے تندرست بنا دے، یعنی کہ پہلے مدینہ کی آب و ہوا میں بیماریاں تھیں، وبائیں تھیں، تو اب حضور نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے صحت والا بنا دے، تندرست بنا دے مدینہ المنورہ کو۔ اور حضور کی یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ مدینہ المنورہ کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی، مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی، یعنی کہ ایسا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اور آقا نے عرض کیا کہ یا اللہ اس کے اندر جو وبائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو جحفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ یہ میقات ہے اہل شام کا اور مصر والوں کا میقات ہے، جیسا کہ حاجی آج جاتے ہیں تو اپنے میقات سے پہلے احرام باندھ لیتے ہیں، تو یہ اہل شام کا میقات ہے۔ تو یہ ایک وادی ہے، ایک بستی آج بھی ہے، کہتے ہیں کہ اس کے اندر اب بھی حضور کی اس دعا کا اثر موجود ہے کہ آج بھی اگر اس وادی سے کوئی پرندہ بھی گزرتا ہے تو اس کو بخار ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور نے دعا مانگی کہ یا اللہ مدینہ سے وباؤں کو منتقل کر اور جحفہ کی طرف ان کو منتقل کر دے، اور وہاں پر بیماریاں جو ہیں وہ منتقل ہو گئیں اور مدینہ کی آب و ہوا اور مٹی میں اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ قالت وقدمنا المدینۃ وہی اوب ارض اللہ، قالت فکان بطحان یجری نحلا یعنی ماء آجنا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ مدینہ المنورہ ایسی جگہ تھی،
ہم مدینۃ المنورہ تو آ گئے، عائشہ کہتی ہیں، لیکن جگہ ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری زمین میں سے سب سے زیادہ وباؤں والی زمین جو تھی وہ مدینہ منورہ تھا، یعنی یثرب، مدینہ منورہ جس کو آج کہا جاتا ہے، یہ سخت وباؤں والی جگہ تھی۔ اور اس کے جو نالہ ہے جس کو بطحان کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو پانی تھا وہ بدبودار پانی تھا، اور اس کو استعمال کرنے سے وبائیں پھیل جاتی تھیں۔ اور آقا کی یہ جو دعا ہے، حضور نے جو دعائیں مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے مدینے کی ہر چیز کے اندر شفا عطا فرما دی، اور آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں تو اللہ ان کو شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ مدینۃ المنورہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، پیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مکہ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور ان مقامات سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنوں میں اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔